بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان امام مظلوم، السلام علیکم۔ ناظرین، چینل حیدری کے پروگرام عزاداری کل اور آج کی 5ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ پہلے بھی آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم نہ کوئی مقرر ہیں، نہ تقریر کرنا آتی ہے، بس اپنے دل کا غبار آپ کے سامنے رکھ کر دل ہلکا کر لیتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں قوم کے کچھ ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جن کا ملت پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ ایک بار پھر ہم ایسے ہی معاملات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے عزاداری کے سلسلے میں غیر شیعہ افراد سے معاملات رہتے تھے جن کا سامنا کرنا بہت آسان تھا، لیکن اب تقریباً 15 سال سے ہمارے اپنے شیعہ ہی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے سبب اب دوسرے تو پرسکون ہو گئے ہیں کہ اب تو یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ ادھر پولیس انتظامیہ میں ہماری بہت ہی اچھی امیج تھی کہ شیعوں کو صرف عزاداری امام حسین سے مطلب ہے اور کسی بات سے مطلب نہیں ہے۔ وہ عزاداری امام حسین کے لیے نوحہ ماتم کرتے ہیں، باقی کسی دوسرے مسائل میں وہ نہیں الجھتے ہیں، انہیں کوئی مطلب ہی نہیں۔ لیکن اب وہاں بھی ہماری امیج ختم ہو گئی ہے۔ ہماری ملت میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں جس کے سبب پولیس کو پریشان کیا جاتا، لیکن گزشتہ تقریباً 15 سال سے ہمارے ہی کچھ شیعت کا لبادہ اوڑھے دشمنان اعضا نے ایسا کر دیا ہے کہ چاہے کوئی بات ہو نہ ہو پولیس کو بلا کر پریشان کرتے رہتے ہیں۔ پہلے یہ مخالفین اعضا پس پردہ رہ کر عزاداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب عزاداران کی خاموشی کے سبب ان کو کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے عزاداروں کا لبادہ اوڑھ کر ہم عزاداروں کو ہی آپس میں اس طرح الجھا دیا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون لوگ ہیں۔ ایسا لگتا ہے ہماری جتنی اچھائیاں تھیں وہ غیروں میں چلی گئی ہیں اور ان کی جتنی برائیاں تھیں وہ ہم میں آ گئی ہیں۔ ناظرین، ہم پھر کہہ رہے ہیں، ہمیشہ سے عزاداری امام مظلوم علیہ السلام کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ غیروں سے جن کا سامنا ہوا انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک اور 14 معصومین کے صدقے میں کامیابی حاصل کی، لیکن اب ہمارے شیعہ ہی مخالف مختلف بہانے بنا کر عزاداری کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایسا لگتا ہے کہ بنی امیہ سے بھی خطرناک دور آ گیا ہے، یہ بنی امیہ سے بھی خطرناک سازشیں کر رہے ہیں تاکہ ساؤتھ ممبئی کے مرکزی جلوس بند ہو جائیں۔ نامعلوم کیوں یہ لوگ ادارہ تحفظ حسینیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ادارے میں اختلافات پیدا کرنے چاہے تو کبھی مختلف مسائل جلوسوں میں پیدا کیے تو کبھی ذاتی حملے کیے، لیکن ادارے کے اراکین نے خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ ہمارے مظلوم امام علیہ السلام کی عزاداری میں رکھنا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا یہ جلوس شام غریباں اور جلوس اربعین کا اہتمام ادارہ تحفظ حسینیت کے زیر اہتمام ہوتا ہے۔ کسی بھی عزادار کو اس سے مطلب بھی نہیں تھا کہ یہ کون برآمد کر رہا ہے، ان کو مطلب صرف پرسہ دینے سے ہوتا ہے، نہ وہ کسی بھی فرد کے بلانے سے آتے ہیں، وہ صرف شہزادی سلام اللہ علیہ کو ان کے چمن کے اجڑنے کا پرسہ دینے آتے ہیں، ورنہ کوئی بھی فرد یہ سمجھتا ہے کہ میرے بلانے سے آتے ہیں
تو وہ ہر سال اس طرح صرف 500 افراد کسی دوسرے مقصد سے بلا کر دیکھ لے، چاہے وہ کتنا بھی سرمایہ خرچ کر لے۔ یہ صرف ہمارے مولا علیہ السلام کی عزتداری کا کرم ہے۔ ان جلوسوں میں امیر، غریب، جوان، ضعیف، مرد، خواتین، بچے سب پرجوش عزتداری کرتے ہیں۔ بہرحال جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی حربہ کارآمد نہیں ہو رہا ہے، ادھر سے سب خاموش ہیں، تو انہوں نے عزاداروں کا لبادہ اوڑھ کر ہم عزاداروں کو ہی آپس میں لڑا دیا۔ لیکن اس سال بھی ادارے کے اراکین کی خاموشی کے سبب نفاق پھیلانے کی اپنی پوری کوشش کی، لیکن زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہر کمیٹی ادارے میں نظریاتی اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ ہم اراکین ادارے تحفظ حسینیت کے میں بھی کچھ فرق ہوا، لیکن ادارے میں کوئی بھی سو کالڈ اخباری ملنگی نہیں ہے۔ ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم آقا سیستانی دامت اللہ کے مخلد ہیں اور انشاءاللہ تا حیات رہیں گے۔ دوسرے جاوید رضوی بھی آقا سیستانی دامت اللہ کے مخلد ہیں۔ اتنی خدمات ہم لوگ کر سکتے تھے، ہم مراجع کرام کی خدمت، علماء کرام کی خدمت کرتے رہے۔ تیسرے حبیب ناصر ہیں، جنہوں نے ہم دونوں کو بتایا وہ آقا وحید خراسانی کی تقلید کرتے ہیں۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ان مخالفین ازاں نے ہم پر الزام لگایا کہ ادارے میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ان میں سے کسی ابن ہجوم نے افواہ پھیلائی کہ انہوں نے مجھے سید ذوالفقار زیدی پریزیڈنٹ آل انڈیا ادارہ تحفظ حسینیت کو 3,20,000 روپے دیے ہیں۔ تو میرا اس ابن ہجوم سے کہنا ہے 3,20,000 تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی نے بھی مجھے 3,200 روپے بھی اس کام کے لیے دیے ہیں تو برائے کرم سامنے آئے۔ ہماری مذہبی سب سے بڑی عدالت قرآن پاک کا سورہ توبہ اور غازی عباس علمدار کا علم مبارک ہے۔ انہیں پکڑ کر کہہ دیں کہ انہوں نے ہمیں عطیہ دیا ہے۔ یہاں منصفانہ فیصلہ ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوگا اس کو انشاءاللہ سزا ضرور ملے گی۔ اس دنیا میں ہی قوم میں اس کا منہ کالا ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کے چہرے سے نقاب بھی اتر جائے گا۔ یہ حالات دیکھ کر ہم خود کنارہ کش ہو گئے تھے، لیکن گزشتہ کئی روز سے سننے میں آ رہا ہے مغل مسجد میں ہم کو اخباری ملنگی کہا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بیان اور ان حاسدین کی بہت ہی مختصر ہسٹری اور حقیقت بتانا پڑ رہی ہے۔ ضرورت پڑی تو تفصیل بھی بتائی جا سکتی ہے۔ میں ان حاسدین کی وجہ سے نہیں، اپنے محب اہل بیت علیہ السلام کے بھائیوں اور بچوں کی بتا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں آقا سیستانی دامت اللہ کا مخلد ہوں، تقلید کرتا ہوں۔ میرا نظریہ ہے جو مراجع کی تقلید نہیں کرتا وہ شیعہ اثنا عشری ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں صرف اپنے بھائیوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ حاسدین بتائیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے نظریات یا عقیدہ کیا ہیں، معلوم نہیں پڑ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں بین کی گئی تنظیم حجتیہ کے اراکین جیسے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی شعار اللہ، علم مبارک، شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجناح، شبیہ ذریعہ مقدس کا احترام نہیں کرتے۔ دوسرے قادیانی مذہب کے افراد جب اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے نکلتے ہیں تو کسی بھولے بھالے ایکٹیو شیعہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان میں ایسے فضائل بتاتے ہیں کہ وہ خود ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔
کہ یہ شخص مولا کو کتنا چاہتا ہے، لیکن ان فضائل کے درمیان وہ ایک دو ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ انسان کا عقیدہ شک کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ بھی نہیں پاتا۔ جیسے ہمارے درمیان ہمارے ہی ملا ممبئی میں مجلس میں جیسے جناب فطرت فرشتے کا واقعہ ہے، جنہوں نے ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے جھولے سے اپنے کو مس کیا، تو اللہ جل جلالہ نے اس فرشتے کے چھینے ہوئے پر امام حسین علیہ السلام کے توسط سے پھر عطا فرما دیے کہ بہت سی روایتیں صحیح نہیں مانتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ نظریات پاکستانی لاہوری مولانا کے مدرسے میں بھی پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مدرسے میں مسلمانوں کے تمام مسالک کے علماء درس دیتے ہیں، اہل سنت، اہل حدیث، وہابی وغیرہ۔ یہ خود پاکستانی ملا اپنی ویڈیو کلپ میں بتا چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کیے ہوئے طلباء کے خیالات اور عقیدے کیا ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم لوگوں پر رحم فرمائے۔ اسی لیے ہندوستان میں بھی مقیم ان کے ہم خیال مولوی کچھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ جو روایتیں ہم آپ نے بچپن سے سنی ہیں، اگر ان میں کچھ شک پیدا ہوا تو وہ تو گیا کام سے۔ یہ کام فرقہ قادیانی کے ہیں، انسان کے دل میں شک پیدا کر دو۔ یہ کام ہمارے کچھ مولوی بخوبی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی ملا ہمارے عزیز دیش کے دشمن بھی ہیں۔ ان کے ہم خیال کچھ ہندوستانی مولوی بھی ہمارے دیش کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ خدا نخواستہ ہمارے دیش کی انتظامیہ یہ نہ سمجھ لے کہ تمام شیعوں کے خیالات ہوں گے، جبکہ اللہ کا جل جلالہ کا شکر ہے ہندوستان میں رہنے والا ہر شیعہ اثنا عشری ہندوستان کا وفادار اور ہندوستان پر جان دینے والا تھا، ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارے مسلک میں نہ کبھی غداری تھی اور نہ غداری ہوگی۔ بس ایسے لوگوں سے ہم بزرگوں، جوانوں، بچوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بہکاوے میں کسی بھی حال میں نہ آئیں۔ اس کے لیے ہم سب کو ہوشیار رہنا ہوگا، جبکہ آج پاکستان کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر قاتل امام حسین علیہ السلام و انصار عمر سعد تک پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں عمر سعد پر لعنت بھیجی گئی تو مجلس کا اہتمام کرنے والے پر مقدمہ درج ہو گیا۔ یہ لوگ پاکستان کا ماحول ہندوستان میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں پوری دنیا سے زیادہ امن، چین اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور گزاریں گے۔ ہمارے ملک میں سب کے لیے اپنے مذہبی ارکان ادا کرنے کی آزادی ہے۔ لگتا ہے یہ لوگ اصل میں MI6 کے ایجنٹ ہیں اور حجتیہ قادیانی اور پاکستانی ملا کا ایک نیا مسلک بنانا چاہتے ہیں اور اس کا مرکز اب ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کو تو پورا یقین ہے آج کے یہ دشمنان عزاداری جو اپنے آپ کو قوم کا رہنما سمجھنے لگے ہیں، جبکہ ان کی ملت کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے، دوسروں کی ہوئی خدمات کو یا تو اپنا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان میں رکھنا اندازی کرنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ ہم یا کسی کی کیا اوقات ہے جو عزاداری کے لیے کچھ کر سکے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا کرم ہے جو انہوں نے عزاداروں کی خدمت کے سلسلے میں جسے چاہا اسے چنا۔ جو چنے گئے انہیں اپنے والدین اور اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ برائے مہربانی آپ لوگ اس کو ہماری خود نمائی نہ سمجھیں، ہمیں مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہم پر جو الزام لگائے ہیں اس کے لیے اپنا بہت ہی مختصر تعارف کرانا بھی پڑ رہا ہے۔
کیونکہ جب ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو پڑا تو انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے افواہیں پھیلانا شروع کی، لیکن ہمارا ضمیر صاف تھا اور ہے، اس لیے خاموش رہے۔ لیکن اب انتہا ہو گئی ہے، اس لیے بتانا پڑ رہا ہے۔ ویسے ان لوگوں کو بتا دیں، ہم ان کی طرح برساتی مینڈک یا مفاد پرست میں کبھی نہیں رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے ہمارے خاندان کو بھی چنا، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کی نیک نیتی بھی رہی۔ بہرحال ہمارے والد کا اصل وطن ضلع امروہہ میں پھندیڑی سادات تھا، جہاں پر ہمارے پردادا سید حسین بخش زیدی نے ایک کشادہ مسجد اور ایک امام بارگاہ کی الگ الگ تعمیر کرائی، تو ایک بہت بڑی کربلا کی تشکیل کی، اور اس کے ساتھ کربلا کے لیے سینکڑوں بیگھے زمین وقف کی۔ ٹھیک، ہمارے والد سید مقبول حسین زیدی ابن ہادی حسن زیدی ابن حسین بخش زیدی 1911 میں 11 سال کی عمر میں ممبئی آ گئے تھے، جن میں مذہبی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ یہاں بچپن سے ہی مسافر خانہ حاجی دیوجی جمال میں سوز خوانی مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی مذہبی جذبہ بھی بڑھتا گیا۔ 1929 سے ان کی اور خطیب اہل بیت مولانا عباس رضوی صاحب کی دوستی کا آغاز ہوا، اور مرتے دم تک مولانا کے ساتھ رہے۔ والد صاحب نے کہا تھا کسی بھی حال میں مولانا کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس طرح ہم بھی مذہبیات سے جڑے رہے۔ ہمارے والد کی شادی نوگاؤں سادات میں ہوئی اور وہیں پر رہائش اختیار کر لی۔ اپنے انتقال سے تقریباً 6 سال قبل پھندیڑی سادات گئے اور اپنے والد سید ہادی حسن زیدی کو اپنے ہمراہ نوگاؤں سادات لے آئے تھے، کیونکہ وہاں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ دادا مرحوم بھی نوگاؤں سادات میں ہی دفن ہیں۔ کسی کو شک ہو تو پھندیڑی سادات جا کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ جبکہ وہ دور بہت زیادہ شدت اختیار کیے ہوئے تھا، کوئی اپنے کو شیعہ کہنے میں ہچکچاتا تھے، خوف محسوس کرتے تھے۔ عزادار کہیں بھی عزاداری کے لیے جاتے تو تھیلوں میں کالا لباس رکھ کر جاتے، اور امام باڑہ، بابر علی، مغل مسجد، خیصر باغ وغیرہ میں جا کر کالا لباس پہن کر انوہ و ماتم بپا کرتے۔ واپس جاتے وقت کالا لباس پھر تھیلوں میں رکھ کر گھر جاتے۔ پھر کاروان فروغ ازا ممبئی بڑھتا گیا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ اور عامہ معصومین کی رضا و کرم اور بزرگوں کی محنت و کاوشوں کے سبب ممبئی بھی عزاداری کا مرکز بن گیا۔ 1976 میں والد صاحب کی انتقال ہو گیا، اور حسب استطاعت جو خدمات ہو سکی ہم کرتے رہے۔ کل جلوس ازا اور جلوس مسرت، کئی جلوس ازا جلوس مسرت کی تشکیل کی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقعوں پر محافل مقاصدہ کا انعقاد کیا، جن میں بیرون شعرا بھی تشریف لانے لگے تھے۔ تو امام بارگاہ زینبیہ کی تعمیر میں مالی تعاون کے علاوہ ہر قسم کی کوشش کی۔ زینبیہ ٹی وی چینل کے تشکیل میں بھی مالی تعاون کے علاوہ چینل کے آغاز کیا۔ شیعہ اثنا عشری افراد کے مرحومین کی تدفین کے لیے قبرستانوں کی حصولیابی کے لیے 18 سال کوشش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شاہدہ معصومین کے کرم سے 2008 میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اب مہاراشٹر سرکار جب بھی قبرستان الاٹ کرے گی، اس میں ہر قبرستان کی جگہ میں شیعہ اثنا عشری بھی حصے دار ہوں گے، جس کے سبب ممبئی میں مختلف مقامات پر ہمارے قبرستان دستیاب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب
काम हमने किसी भी फर्ज से अतिया चंदा लिए बगैर किए हैं। हमारे बुजुर्ग मरहूम जनाब अली हैदर आबदी साहब कहा करते थे कि कौमी काम अब अतियात से होते हैं। वो दौर गुजर गया जब नवाबीन और ज़मींदार अपनी जेब खास से कार खैर किया करते थे। ये हमारी कमी थी, उनकी बात समझ नहीं पाए। खिदमत के सबब कारोबार से दूर होते चले गए और माशी हालात भी ख़राब होने शुरू हो गए। लेकिन वहदहुल्लाह शरीक गवाह है, हमने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की मजालिस, जुलूस या महफिल के नाम पर अतियात जमा नहीं किए। मैं कर्जदार हो सकता हूँ, लेकिन आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम पर चंदाखोर नहीं। जान का अरफात जानते हैं, सरकार अगर क़ानून में तरमीम कर भी देती है तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाने में नाकुच चने चबाने पड़ते हैं और कब्रिस्तानों के काम की कार्रवाई मुकम्मल की, वरना ये क़ानून सिर्फ कागज़ों पर ही रह जाता, जिसके सबब बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अच्छे खासे हालात होते हुए भी अपने लड़कों को कुछ ख़ास तालीम के ज़ोर से आरास्ता नहीं कर पाया, लेकिन अपने घर वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जाहिर है जब कारोबार से ध्यान हट गया था तो ये परेशानियाँ तो आनी ही थी। अगर ये बातें गलत हों, जो साहब भी दावेदार हों कि उन्होंने हमें चंदा दिया है, तो किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी अदालत कलाम पाक और गाजी अब्बास अलमदार का अलम मुबारक है। वो तशरीफ़ लाएँ, इन दोनों को पकड़ कर कह दें, बता दें कि उन्होंने हमें अतिया दी हैं। यकीन कामिल है, जो गलत होगा उसको यहाँ ही सख्त सज़ा मिलेगी। हम अतियात जमा नहीं कर सकते थे, इसलिए वालिद मरहूम का कायम करदा मुंबई का मशहूर तरीन अशय सानिया ज़रा सलामुल्लाह अलैहा, जिसे बड़े बड़े उलेमाए किराम के बाद मरहूम मौलाना सैयद शमशुल हसन बिजनौरी, उनके बाद खतीब ईमान मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन ताहिर जलौली साहब ताहयात खिताब फरमाते रहे। इस अशरे को भी शर्त के साथ साहब को जिम्मेदारी दे दी कि ऑर्गेनाइज बाय सानिया ज़हरा कमेटी रहे। काफ़ी अरसे बाद ये अशरा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे ज़ेरे निगरानी इस साल मुनक़्क़िद हुआ। जिन अफराद ने ताउन किया उसे बता दिया गया था। अय्याम अज़ाए फ़ातिमी सलामुल्लाह अलैहा, जो हम लोगों ने शेख मोहम्मद तक़ी साहब के साथ शुरू किया था। हर चीज़ से हम आहिस्ता आहिस्ता नाराकश होते चले गए या एक्टिव रोल नहीं किया। 2008 के बाद जो प्रोग्राम हुए, कमेटी के अफराद ने जो ताउन किया उसके बाद हिसाब पेश कर दिया गया था, जिसकी कॉपी अभी भी हमारे पास मौजूद है। फिर अर्ज़ कर रहे हैं कि इंसान किसी न किसी का कर्जदार होता है, मैं भी हूँगा, लेकिन मजालिस महफिल जुलूस के नाम पर चंदा खोर नहीं। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है, जिन लोगों को हमने कौम में मुतारिफ़ कराया वो ही हमें बदनाम करने के दर पर हैं। जैसे कि शायर ने बहुत खूब कहा है कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखानों में भगवान बने बैठे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारा ज़मीर मुतमईन है, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम पहले ही तकरीबन 8 साल से किनारा कश ही थे, हमें न ही छिड़ा जाता तो बेहतर था। खैर, अब आपकी मर्ज़ी। अगर कोई भी फ़र्द ये सोचता है हम ना होते तो ये आज़ादारी ना होती, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाहे वो कोई भी हो, आज़ादारी से हम हैं, हमसे आज़ादारी नहीं है, आज़ादारी से हम हैं, जिसको
جس کو تا قیامت باقی رکھنے کا وعدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عزاداری ختم کرنے کی تمام تمنا لے کر بڑی بڑی حکومت ختم ہو گئیں، تو ان چند افراد کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، تھوڑا بہت اثر پڑ سکتا ہے، جیسا اس سال 2023 میں مغل مسجد کے اطراف میں پڑا۔ ان لوگوں نے نامعلوم مسجد ایرانیان مغل مسجد کے ٹرسٹیوں اور انتظامیہ کو کیا کیا الٹی سیدھی باتیں بتا کر یہاں کی مجالس پر اثر انداز ہو گئے۔ ایام ازاں محرم الحرام میں خطیب اکبر مرحوم مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی مغل مسجد کی 9 بجے والی مجلس پوری دنیا میں سماعت کی جاتی تھی، اور اس وقت ممبئی میں کہیں بھی دوسری جگہ مجلس نہیں ہوتی تھی، ہر جگہ اطہر صاحب کی مجلس ہی سنی جاتی تھی۔ لیکن اس سال مغل مسجد سے ذرا سے فاصلے پر امام بارگاہ زینبیہ میں ہی اسی وقت مجالس برپا ہو رہی تھیں، اور بھی مختلف مقامات پر مجالس ہو رہی تھیں، جس کے سبب یہاں کی عزاداری کی رونق ختم ہو گئی، جس کا ذمہ دار یہ عزاداری مخالف گروہ ہی رہا۔ ناظرین، ممبئی میں جلوس شام غریبہ روز عاشور 4 بجے دن میں امام بارگاہ زینبیہ سے برآمد ہوتا ہے۔ اس جلوس میں مختلف مقامات سے چھوٹے چھوٹے جلوس جے ہاسپٹل چوراہے پر آ کر شامل ہوتے ہیں، جس کے لیے باقاعدہ لوکل پولیس اسٹیشن اجازت دیتی ہے۔ ایک جلوس خواجہ مسجد حضرت عباس شریف سے برآمد ہو کر نور باغ سے شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سال بھی 110 سے 150 افراد اس جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں، ایسا پرمیشن جے پولیس اسٹیشن نے علی عباس صاحب کے نام سے جاری کیا۔ پہلے جلوس شام غریبہ اور جلوس اربعین دونوں نور باغ ہینکاک برج سیل ٹیکس آفس سے گزرتے ہوئے رحمت آباد قبرستان پر اختتام پذیر ہوتے تھے، لیکن تقریباً 10 سال سے ہینکاک برج کے ٹوٹنے کے سبب پولیس انتظامیہ نے جلوسوں کا راستہ تبدیل کر دیا۔ جلوس جے ہاسپٹل چوراہے سے ریچرڈسن کلوداس ہیوم ہائی اسکول، ماؤنٹ میری برج، برہانی کالج، مزگاؤں کوٹ سے سیل ٹیکس آفس سے گزرتا ہوا رحمت آباد قبرستان پر اختتام پذیر ہونے لگا۔ اس سال 2023 میں ان لوگوں نے چند عزاداروں کے ساتھ اپنے شریک کر کے پولیس انتظامیہ میں درخواست دی کہ جلوسوں کو پرانے راستے سے جانے کی اجازت دی جائے، جبکہ ہینکاک برج پہلے سے بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے کو بارسوخ اور اثردار بھی کہتے ہیں۔ انتظامیہ کو نامعلوم کیا کیا الٹی سیدھی باتیں بتائی ہوں گی، جس کے سبب قوم میں کافی انتشار رہا۔ پولیس نے بہت سی میٹنگیں بھی بلائیں۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے جلوس نور باغ سے جائے گا، تو کچھ کہہ رہے تھے برہانی کالج سے جلوس جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تشہیر کی یہ جلوس 70 سال میں پہلی بار حسینی فیڈریشن کی جانب سے زیر قیادت علماء کرام برآمد ہوگا، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ یہ جلوس پہلے بھی زیر قیادت علماء کرام ہی برآمد ہوتے رہے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک کی وجہ سے علماء کرام نے آنا ترک کیا تھا، ضرورت پڑی تو اس کو بھی منظر عام پر لایا جائے۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں، جلوسوں میں شریک عزادار نہ کسی فرد کے بلانے سے آتے ہیں، نہ کسی ادارے کمیٹی کے بلانے سے آتے ہیں، وہ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے لاکھوں روپے کے ہورڈنگ بنوا کر
जुलूस के पूरे रास्तों में लगवाए। उलमाए किराम ज़ाकिरीन से वीडियो क्लिप बनवाकर तकरीबन हर शिया ग्रुप में और सोशल मीडिया पर वायरल किए, लेकिन अरकान इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत खामोश है, क्योंकि हम अय्याम अज़ाए में अज़ादारों में इंतशार नहीं पैदा करना चाहते थे, जबकि इदारे के जुलूस से शाम गरीबा की इजाज़त पुलिस कमिश्नर साहब ने पुराने रास्ते से दी थी, लेकिन अज़ादारों में गलत फहमी ना हो इसलिए पुलिस इंतज़ामिया की सलाह पर नूर बाग हैंकॉक ब्रिज से ही जुलूस से शाम गरीबा गुजारा गया। जबकि अली अब्बास साहब के 110 से 150 अज़ादारों के साथ जुलूस में शरीक होने की इजाज़त थी, लेकिन पूरी तशहीर और होर्डिंग हुसैनी फेडरेशन के नाम से ही की गई थी। लेकिन अरकान इदारे ने मुंबई में अमन व अमान रहे और क़ानून की बालादस्ती कायम रहे, खामोश रहे, जबकि जानकार जानते हैं इस पर क़ानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ सियासत नहीं अज़ादारी करनी थी। अज़ादारी करके जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को पुरसा देना था। फिर कह रहे हैं पहले भी जुलूस की क़यादत उलमाए किराम फरमाते थे और मातमी अंजुमनें अपने बैनर के साथ शरीक के जुलूस होती थी। तकरीबन 10 साल से उलमाए किराम ने शिरकत करना बहुत कम कर दिया। हालांकि इन लोगों ने इस साल ज़बरदस्त पब्लिसिटी के बावजूद 5 या 6 ही उलमा शरीक जुलूस हुए। बहरहाल रोज़े आशूर इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बाद मजलिस 4 बजे जुलूस बरामद हुआ। जुलूस शाम गरीबा के बाद जुलूस अंजुमनें हाय मातमी चल रही थी। नामालूम इन लोगों ने इंतज़ामिया को क्या कहा और इनकी बुलाई हुई वॉलंटियर्स की टीमों ने सुना है अंजुमनों को आगे जाने से रोका और मुख्तलिफ मकामात पर बैरिकेड लगाए कि अंजुमन आगे ना जा सकें। अज़ादारों को कुछ मालूम नहीं था, ना उनको बताया गया, लेकिन इस ना इत्तफाक़ी का नुकसान बाद में मालूम होगा और इसका नुकसान हुआ भी। ये लोग तो चाहते ही हैं कि जुलूस बंद हो जाएं, लेकिन अज़ादारों को सोचना चाहिए था कि आपस में कितना भी इख्तिलाफ हो उसे अज़ादारों के दरमियान नहीं लाना चाहिए। हमारे तो दुआ है कि जो भी अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर दे। हालांकि रोज़े आशूर ही अहले हुनूद का मशहूर त्यौहार गोविंदा भी था, लेकिन सलाम है महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट को कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किए और हिंदू मुसलमानों दोनों के प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हुए और दुश्मनाने अज़ा की साजिशों के बावजूद जुलूस शाम गरीबा अमन व अमान के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। नाज़रीन, हमने कभी अज़ादारी में ना कभी मुफाद और ना कभी शोहरत की ख्वाहिश की रखी। बस अज़ादारी के काम होने चाहिए, चाहे नाम किसी का भी हो। जब इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए और आखवारी कहा तो हमें बोलना पड़ा कि अगर अब भी खामोश रहे तो ये हमारी औलादों पर भी ये लेबल लगा देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी गलत हों उनको हिदायत फरमाए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम।